گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حافظ عظیم۔ دوستو، لداخ تنازع کے بعد بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے چین کے خلاف نئی مہاز آرائی شروع کر دی۔ مودی نے جاپان اور چین کی پرانی دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خطرناک چال چل دی۔ چین کو نیچا دکھانے کے لیے امریکہ بھی مودی کی شیطانی سازش کا حصہ بن گیا۔ پاکستان اور چین نے مل کر بھارت اور اس کے اتحادیوں کی دوڑیں لگوا دی۔ مودی نے سر پکڑ لیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین معاشی اور عسکری ترقی میں سب پر بازی لے گیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، جاپان کے خیال میں اسے امریکہ یا روس سے خطرہ نہیں اور نہ ہی کسی اور مغربی ملک سے اس کو کوئی تنازع درپیش ہے، بلکہ فوجی طاقت بننے کے عزم کے پیچھے جو محرک ہیں وہ کوئی اور ملک نہیں بلکہ چین ہے۔ جاپان چین کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور بحر الکاہل میں واقع بہت سے جزائر کی ملکیت پر اس کا چین سے تنازع ہے۔ جاپان کا چین کے ساتھ تاریخی تنازع بھی ہے۔ جاپان سمجھتا ہے کہ اس کے ہمسائے میں شمالی کوریا اور چین ایسے ملک ہیں جو اس کے وجود کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے اب اسے اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کرنے کی بجائے خود کچھ کرنا ہوگا۔ اسے اپنی بھرپور فوج، بحریہ اور فضائیہ تشکیل دینا ہوگی۔ جاپان میں فوج نہ رکھنے کے امریکہ سے معاہدے کے باوجود اس کے پاس فوج، بحریہ اور فضائیہ موجود ہے، لیکن یہ لو پروفائل رہتی ہے اور اسے سیلف ڈیفنس فورس کہا جاتا ہے۔ چین اور جاپان کے درمیان حالیہ دنوں میں علاقائی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دراصل ایسٹ چائنا سی میں بہت سے ایسے جزائر ہیں جن پر جاپان کی عملداری ہے، لیکن چین ان جزائر کو تاریخی طور پر اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ ان جزائر میں ایک ناہا کا جزیرہ بھی ہے جس پر جاپان کی ایک اہم ایئر بیس قائم ہے۔ اس ایئر بیس کو استعمال کرتے ہوئے جاپانی اکثر فضائی مشقیں کرتے ہیں اور چین کو اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جزیرے پر تعینات طیاروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، چین اور بھارت کی کشیدگی کے دوران جاپان نے ہندوستان، آسٹریلیا اور آسیان ممالک کے ساتھ باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کر کے چین کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ جاپان بھی اب ہندوستان کی مدد کر رہا ہے۔ جاپان اس خطے میں واحد ملک ہے جس کے پاس چین پر نظر رکھنے کے لیے ایک طاقتور بحریہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی بحریہ کے پاس ایسے طاقتور کروز ہیں جو کسی بھی بیلسٹک میزائل کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جاپان کے پاس 2 بڑے ہیلی کاپٹر بردار بحری جنگی جہاز بھی ہیں جن کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے فائٹر جیٹ طیاروں کو کیری کر سکے جو عمودی طور پر ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ جاپان ایشیا میں دیگر ممالک کے ساتھ اتحاد قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ چین سے اپنا بچاؤ کر سکے۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کوئی ایسی حکمت عملی نہیں رکھتے کہ چین کے ساتھ دوڑ شروع کر دی جائے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں جو جاپان کی طرح چین کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیگر ممالک کے محض کوسٹ گارڈ کی مدد کرنے سے بھی ان ممالک کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ چین کے خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکہ جس نے 70 سال پہلے جاپان کو اپنی فوج یا ہتھیار نہ رکھنے کا پابند کیا تھا، وہی اب نئے زمانے کے نئے تقاضوں کے تحت فوجی سرگرمی شروع کرنے کے جاپانی ارادوں کی تائید کر رہا ہے۔ یہ دراصل امریکہ کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ ایک طرف ایشیائی ممالک کو فوجی لحاظ سے مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ چین کے خلاف اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے، اور دوسری طرف خطے میں اپنی فوجی موجودگی کو بھی توسیع دینا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ جاپان کی دفاعی افواج حال ہی میں عراق اور افغانستان کی جنگ میں بھی امریکہ کی مدد کر چکی ہے، جہاں انہوں نے بحر ہند میں اپنے بحری ٹینکر تعینات کیے تھے جس کے ذریعے امریکی جنگی بحری جہازوں کو ایندھن کی سپلائی کی جاتی تھی۔ جاپان ایک ایسے موقع پر علاقائی کھلاڑی بننے کے لیے کوشاں ہے جب امریکہ اور چین بھی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے اور اسے بڑھانے کے لیے پوری طرح کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ چین جاپان کے ساتھ کچھ تاریخی تنازعات بھی رکھتا ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کی جانب سے چین میں ظالمانہ کارروائیوں سے متعلق ہیں۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بہت سے ملکوں کو کچلا اور وہاں پر زبردست مظالم ڈھائے۔ چین بھی جاپان کے ہاتھوں کچلے جانے والے ممالک میں شامل تھا اور اس حوالے سے چینیوں میں جاپان سے ایک تاریخی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ جاپان کی جانب سے فوجی طاقت بننے کے عزائم کے پیچھے اصل محرک اس کے چین کے ساتھ مختلف جزائر کی ملکیت پر تنازعات سر فہرست ہیں۔ یہ جزائر ایسٹ چائنا سی میں واقع ہیں اور جاپان میں اس بارے میں شدید اضطراب پایا جاتا ہے
کہ جس طرح اس کا ملک زوال کی طرف جا رہا ہے اور جس طرح اس کا روایتی محافظ امریکہ بھی معاشی بحران میں مبتلا ہے، اس کے نتیجے میں جاپان بہت زیادہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ جاپان میں اس وقت جو رویہ پایا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک اب تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ چین اپنے فوجی اخراجات کو بڑھانے کی پالیسی پر مسلسل گامزن ہے اور اس عزم پر قائم ہے کہ جن جزائر پر جاپان کا دعویٰ ہے نہ صرف وہ چین کو واپس ملنے چاہیے، بلکہ ساؤتھ چائنا سی کے ایک بہت بڑے حصے پر بھی اس کا حق ہے، جو کہ مختلف ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک کے بقول ان کی ملکیت ہیں۔ اس سمندر میں 2 جزائر ایسے ہیں جن کے حوالے سے چینی چیلنجز کا جاپانی لیڈرز کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں اور آگے بھی اس کا عزم رکھتے ہیں، جبکہ اس کے لیے جاپانی عوام بھی اپنے لیڈروں کے ساتھ ہے۔ دوستو، امریکہ ہندوستان اور آسٹریلیا کے ساتھ علاقائی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی کوشش میں جاپان کی وزارت دفاع نے ایک نئی ٹیم تشکیل دینے کا ارادہ کیا ہے جو ہند بحر الکاہل کے امور کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوگی۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔